بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اگر کوئی شخص ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اسے سب سے زیادہ کون سا ذکر پڑھنا چاہیے؟ جواب: سب سے پہلے ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے اور تمام اذکار میں سے افضل ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی نیکی کون سی ہوگی؟ جواب: حسن اخلاق۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی نیکی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ سوال: کیا قرآن پاک کا کوئی ایسا لفظ ہے جو صرف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ابابیل سورۃ الفیل آیت نمبر 3 ایسا لفظ ہے جو پورے قرآن میں سے صرف ایک بار آیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے جو انسانوں کو دی گئی؟ جواب: اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کیا تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد، کھجور، دودھ اور گوشت بہت پسند تھا، خاص طور پر بکرے کے شانے کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہستی کا ذکر کس آیت میں آیا ہے؟ جواب: قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں آیا ہے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ سوال: سب سے پہلا جمعہ کب اور کہاں پڑھا گیا؟ جواب: سب سے پہلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قبیلہ بنی سالم کے مقام پر ہجرت کے بعد پڑھایا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دانت شہید ہوئے اور کس جنگ میں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے جب دشمنوں نے پتھر مارے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے؟ جواب: وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سوال: سب سے پہلا فتویٰ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلا فتویٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ علم والے صحابہ میں سے تھے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا سوال ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ سوال: سب سے پہلا شخص جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے؟ جواب: نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے شخص ہوں گے جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ سوال: کیا فرشتے سوتے ہیں؟ جواب: نہیں، فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی زبانیں بولی تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی زبان عربی تھی، لیکن آپ عبرانی اور سریانی زبانوں کو بھی کچھ حد تک سمجھتے تھے۔ سوال: سب سے پہلا ملک جہاں اسلام کی روشنی پہنچی وہ کون سا ہے؟ جواب: سب سے پہلے حبشہ موجودہ ایتھوپیا میں اسلام پہنچا جب صحابہ کرام نے ہجرت کی اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر کتنی بار نازل ہونے کی اجازت مانگی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف 2 بار زمین پر آنے کی اجازت مانگی۔ نمبر 1 جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ نمبر 2 جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب: سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، جو تقریباً 136 بار ذکر کیے گئے ہیں۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ فرشتے موجود ہوتے ہیں؟ جواب: بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، یہ آسمان میں عرش کے نیچے موجود ہے
اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ سوال: سب سے پہلا قرآن کس نے جمع کیا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زید بن ثابت نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ سکون کا ذریعہ ہے؟ جواب: بیوی کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: یعنی ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ سوال: سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ کیا تھی؟ جواب: سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اسے لکھ دے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر ایک درخت کا پھل کھا لیا جسے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، جس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے ہجرت کی تھی؟ جواب: سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی جب وہ اپنی قوم کے شرک سے تنگ آ گئے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جسے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائشوں کو سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کئی سال بیماریوں اور مشکلات میں گزارے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سوال: کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس کے بعد دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگوں میں خود شرکت کی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 جنگوں میں خود شرکت فرمائی، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا پہلا اسلامی قافلہ تھا جو جہاد کے لیے نکلا؟ جواب: سب سے پہلا جہادی قافلہ غزوہ ودان تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ترتیب دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی قوم تھی جس نے سب سے پہلے شرک کا آغاز کیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کا آغاز کیا اور بت پرستی شروع کی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے تولی جائے گی؟ جواب: نماز سب سے پہلے تولی جائے گی۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ سوال: وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گی؟ جواب: قرآن اور صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارش کریں گی اور اللہ انہیں قبول فرمائے گا۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام خانہ کعبہ ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا۔ سوال: قرآن میں کس صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 37۔ سوال: سب سے پہلا روزہ کس امت پر فرض ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلے روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر فرض کیا گیا تھا، جس کے بعد اسلام میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ سوال: قرآن میں کس نبی کو صادق الوعد، وعدے کا سچا کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن میں صادق الوعد کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے نواسے تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مشہور نواسے تھے۔ نمبر 1 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ سوال: کون سی آیت سب سے بڑی آیت ہے؟ جواب: آیت الدین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت ہے جو قرض اور معاملات کے بارے میں ہے۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دعا کون سی تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دعا یہ تھی۔ سوال: سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا تھا، جس کا مطلب ہے پڑھ۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ سوال: سب سے پہلی اذان کس نے دی تھی؟ جواب: سب سے پہلی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی مؤذن تھے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت کس چیز پر ہوگی؟ جواب: سب سے زیادہ ندامت وقت کے ضیاع پر ہوگی، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں جو وقت ضائع کرے گا وہ اس پر افسوس کرے گا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے کون سے صحابی کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے فوت ہونے والے صحابی تھے۔ سوال: کیا قیامت کے دن سب کے اعمال برابر تولے جائیں گے؟ جواب: نہیں، ہر شخص کے اعمال اس کی نیت، خلوص اور عمل کے مطابق تولے جائیں گے۔ بعض نیک اعمال کا وزن دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ سوال: کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جو پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ جامع ہدایت دیتی ہے؟ جواب: سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کو سب سے زیادہ جامع آیت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ عدل، احسان اور معاشرتی فلاح کا پیغام دیتی ہے۔ سوال: کیا ہر گناہ کا کفارہ صرف استغفار سے ممکن ہے؟ جواب: نہیں، کچھ گناہوں کے لیے قضاء، کفارہ یا توبہ کے مخصوص اعمال ضروری ہوتے ہیں، جیسے چوری کا مال واپس کرنا یا کسی کا حق ادا کرنا۔ سوال: کیا انسان کے ہر عمل کو فرشتے لکھتے ہیں یا کچھ چیزیں نہیں لکھی جاتیں؟ جواب: ہر اچھا اور برا عمل لکھا جاتا ہے، لیکن نیت، دل کے خیالات اور وسوسے اس وقت تک نہیں لکھے جاتے جب تک وہ عمل میں نہ آ جائیں۔ سوال: اگر کسی نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ممکن ہے؟ جواب: نہیں، جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دی گئیں ان کی قضا نہیں ہو سکتی، بلکہ سچی توبہ اور نوافل کی کثرت سے معافی طلب کرنا ضروری ہے۔ سوال: کیا غیر مسلم کی کوئی بھی نیکی قیامت کے دن قبول ہوگی؟ جواب: اگر غیر مسلم اسلام کے بغیر نیکی کرتا ہے تو وہ دنیا میں اس کا بدلہ پا سکتا ہے، مگر آخرت میں ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ سوال: کیا کوئی ایسا نیک عمل جس کے کرنے سے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: ہاں، حج مبرور، سچی توبہ، لیلۃ القدر میں عبادت اور جمعہ کے دن مخصوص دعائیں پڑھنا ایسے اعمال ہیں جو تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال: کیا جنت میں بھی درجات ہوں گے یا سب کو برابر انعام ملیں گے؟ جواب: جنت میں مختلف درجات ہوں گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق مقام ملے گا۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ سوال: کیا کوئی ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم کے قریب لے جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن 3 طریقوں میں۔ نمبر 1، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2، بہتر وقت پر عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ سوال: کیا کوئی شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بغیر بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کچھ سیدھے جنتی لوگ ہوں گے، لیکن زیادہ تر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ سوال: کیا جنت میں ہر شخص کو برابر نعمتیں ملیں گی؟ جواب: نہیں، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق مختلف نعمتیں دی جائیں گی۔ کچھ کے لیے محل، جھیلیں اور انبیاء کی قربت ہوگی، جبکہ کچھ کو کم درجے ملیں گے۔ سوال: کیا جنات بھی مسلمانوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں،
قرآن میں ذکر ہے کہ کچھ جنات ایمان لائے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سوال: کیا کسی کے حق میں دعا کرنے سے ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ جب کوئی شخص دوسرے کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن اللہ کے خوف میں رونا پسند ہے، اور ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ سوال: سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسانی سے قبول ہو جائیں گے۔ سوال: شب برات کی رات کون سی دعا پڑھنے والے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: یہ دعا پڑھنے سے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ جو شخص شب برات کی رات یہ دعا سچے دل سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی کیے ہی نہ ہوں۔